سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الترغیب والترہیب میں ہم نے 11 احادیث دیکھی ہیں اور 12ویں حدیث کتاب السنہ کی ہے، سنت کا بیان. الترغیب فی الاتباع والترہیب من الابتداع، 2 چیزیں ہیں، اتباع سنت کی ترغیب اور بدعت پر وعید. تو یہاں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، اور سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے کس اعتبار سے نفع مند ہے، کس اعتبار سے. لغوی اعتبار سے دیکھیں تو سنت کا مطلب ہے طریقہ، راستہ، اور اصطلاحی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا اور ہر وہ قول اور فعل جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس سے روکا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے وہ سنت ہے. قرآن مجید اور سنت دونوں ہی دین کے پہلے سرچشمے ہیں. یعنی ہمارا جو بیسک سورس آف نالج ہے، آپ اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ 2 بیسک سورسز آف نالج ہیں. تو کتاب اللہ جو ہے ہمیں یہ، یعنی قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید سے ہمیں شرعی قوانین کا متن ملتا ہے اور سنت اس کی تشریح ہے، اور سنت مستقل ایک ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے. سنت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا. یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ رسول دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروانے کے لیے ہی آتا ہے. ہماری زندگی میں سنت کا بڑا دخل ہے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں سوچنا ہے، کہنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، کچھ کرنا ہے. فزیکلی اپنے اعضاء سے کریں، ہمارے انسانوں سے تعلقات بھی ہیں، انسانوں کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، ہمیں ان فرائض کو ادا کرنا ہے. ہمیں جینے کے لیے خاندان کی بھی ضرورت ہے، ہمیں معاشرتی تعلقات بھی رکھنے ہیں، معاشرتی زندگی گزارنی ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، ایک اسٹیٹ کے اندر رہنا ہے، اور اسٹیٹ کے سٹیزن ہونے کے ناطے ہمیں کس طرح سے ہر موڑ پر کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیات میں بہترین نمونہ. تو اعمال میں سنت رسول
کی موافقت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے سنت کی پیروی نہیں کی اس نے جو بھی عمل کیا اس کا عمل ضائع ہے۔ اسلام میں اعمال کی قبولیت کی دو شرائط ہیں، وہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی خوشی کے لیے ہو، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور آپ کا طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ سنت کی پیروی کا اللہ تعالیٰ نے کس کس اعتبار سے حکم دیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، رب العزت کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اب کہہ دیجئے اگر آپ سب اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ اس آیت پر غور و فکر کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کرنا بذات خود کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا موقع مل جائے۔ دعوے تو بہت ہوتے ہیں لیکن عمل کرنا واقعتاً مشکل ہے، حقیقتاً بہت مشکل ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میری سنت پر عمل کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی، تب وہ تم سے محبت کرے گا۔ اور ہاں دوسری بات بھی ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو نہ گناہوں کی بخشش ممکن ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا ممکن ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوتی، آپ کی پیروی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب جہانوں کا بادشاہ حکم دے تو کوئی دلیل کام نہیں آ سکتی، کیونکہ حکم ماننا واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا فرض ہے۔ اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنے لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ کتنے ہی ہماری سوسائٹی میں گناہ کرنے والے ایسے ہیں، گناہ بھی کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہو۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیسے مستحق ہو سکتی ہوں؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اطاعت کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کون ہے جو دنیا میں ناکام ہونا چاہتا ہو؟ لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو دنیا کی کامیابی کے ساتھ
آخرت کی کامیابی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیں، اور اگر دنیا کی کامیابی سوچتے ہیں تو کبھی یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ دنیا کی کامیابی بھی کسی چیز سے جڑی ہوئی ہے، اس کا بھی کوئی سبب ہے، اور آخرت کی کامیابی کا بھی سبب ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 71 رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بہت بڑی کامیابی کس وجہ سے؟ اطاعت کی وجہ سے۔ اور یہ اطاعت محض اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تبھی ہدایت ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بالکل سچی بات ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس لیے گناہ کرتے ہیں اور ہدایت کے راستے سے دور چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہدایت دیتا۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کیسے ہدایت دیتے ہیں؟ رب العزت کا فرمان ہے 3 لفظوں میں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کی فرما برداری کریں گے تبھی ہدایت ملے گی؟ تو پھر کتنا زیادہ ضروری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننا، آپ کی سنت کو جاننا، کیونکہ سنت کو جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ پھر رحمت کیسے ہوگی؟ پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی؟ تو ہماری تو پوری زندگی بندھی ہوئی ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ آپ نے جو کہا ہمارے لیے ہے، آپ نے جو کیا ہمارے لیے ہے، آپ کے سامنے جو کچھ کیا گیا کہا گیا جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہمارے لیے ہے۔ اور ہم ان لوگوں کے مقروض ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، اور جو اعمال آپ کے سامنے کیے گئے انہیں ان کی کھوج لگائی، جانچ پڑتال کی اور عین حق ہمارے تک پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بن گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ کیا آپ چہروں کی روشنی چاہتے ہیں؟ ہاں، اس دن، ایک دن ایسا آنے والا ہے، واللہ وہ دن آئے گا، اللہ کی قسم وہ دن حق ہے، میں، آپ، پچھلے اگلے سب لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ چہروں کی سیاہی اور چہروں کی روشنی کس چیز کے ساتھ متعلق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ چہروں کی روشنی اپنے نبی کے اقوال، اپنے نبی کی تعلیمات کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے سے متعلق ہے۔ لیکن جس دن وہاں اکٹھے ہوں گے نا، اس دن کتنے ہی لوگ پچھتائیں گے کہ زندگی کچھ اور کاموں میں گزار دی اور اپنے رب کی باتوں کے لیے اور اپنے رسول کی باتوں کے لیے وقت ہی نہیں نکالا۔
اس کے لیے یہ سمجھتے رہے کہ جو جان لیا اتنا کافی ہے، بس گزارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں ہے. ہمیں جواب دینا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور تعلیمات کو جاننے کے پابند ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہونا، ایک بھی عمل. اچھا، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں نا، الحمدللہ. اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ نہ سوچا کہ میری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے یا نہیں، اگر آپ نے یہ نہ سوچا، آپ نے جائزہ نہ لیا، اور آپ کی نماز میں کچھ حصہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا اور کچھ نہ ہو، ہر نماز خطرے میں ہے. وی آر ایٹ رسک. ہم ایسے ہیں جیسے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جس کی دوسری سائڈ بالکل سٹریٹ نیچے جا رہی ہے، اس کے ایسے کنارے پہ کھڑے کسی بھی لمحے ہم گر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے یہ جاننا کہ میری نماز میں ایک ایک عمل، ہاتھوں کا، باڈی کا، زبان جو کچھ کہتی ہے، اور دل کی جو کیفیت ہے، ہر ایک چیز کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا ہونا کتنا ضروری ہے. اب جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو جان لیجئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. تو پھر کتنا زیادہ ضروری ہے احادیث کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو جاننا اور اپنی نماز کو درست کروانا. کتنے ہی لوگ ہیں زندگی بھر سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے تکلیف گوارا نہیں کی کہ اپنے اوپر کسی کو نگہبان بنائیں، دیکھیں ہماری نماز بالکل ٹھیک ہے، ویسے ہی رکوع، سجدہ، اور کسی کو نماز جو ہے باقاعدہ طور پر سنائیں، سیکھیں. تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے نماز کی. آپ زندگی کا ہر کام، کوئی کسی نوعیت کا کام ہے، ایک ایک کام کے بارے میں کانشیس ہونا پڑے گا. صرف وہ عمل قبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. آپ اگر اپنی لسٹ بنا لیں نا، اپنی زندگی کے کچھ اعمال چلیے سیلیکٹ کر لیں کہ پہلے ان کو سنت کے مطابق ڈھال لیں. آپ اس کا پہلے انالیسس کریں گے، جائزہ لیں گے. آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس کا علم حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنا تجزیہ کر لیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ یعنی جو کچھ میں نے سیکھا ہے یا جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق کہیں کو خلل ہے، تو پھر کسی کی ہیلپ لیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھ لو اگر آپ نہیں جانتے. اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں. ساری عمر بھی لگائیں گے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اگر ہمارا ہر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ. تو سنت کتنی زیادہ اہم ہے. سنت کو جاننا، سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنے ہر عمل کو ڈھالنا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے سنت کے بارے میں کہ سنت جنت تک لے جانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. تو جو آپ نے کہا وہ سچ ہے. سنت وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، کیونکہ
رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا، آپ نے وہی کچھ کہا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ سوچا اور ایک دوسرے سے شیئر کیا کہ اگر ہم رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہیں لکھنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ کتنے قیمتی الفاظ ہیں آپ کے، کتنی قیمتی تعلیمات ہیں، اور آپ سوچیں ہم نے اتنی بڑی دولت جو ہماری دسترس میں ہے، اس کے حصول کے لیے ہم اپنی زندگی لگانا نہیں چاہتے، وہ رغبت نہیں پاتے دلوں کے اندر، تو اللہ سے دعا کر لیں یا اللہ وہ رغبت عطا کر دے، سنت کی محبت دے دے، اور ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا